السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ کے؟ سال 2020 اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے بعد بالآخر چلا گیا۔ سٹارٹ ہی بڑا ٹربلنٹ تھا، کووڈ سے بھرا ہوا۔ پوری دنیا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، جیسے ایکسپونینشلی یہ پھیلا ہے، اتنی ساری جانیں لے گیا۔ یہ کچھ اس طرح کی سچویشن تھی کہ ہم کیا، ہمارے بڑوں میں، ہمارے باپ دادا نے بھی ایسی سچویشن کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن ہم وہ والی جنریشن ہے جنہوں نے ایک پینڈیمک کو پھیلتے اور تباہیاں پھیلاتے ہوئے دیکھا، اور الحمدللہ وہ بہت سارے لوگ جو اس سے انفیکٹڈ ہوئے، ان میں سے بچ جانے والوں میں، سروائیو کر جانے والوں میں سے ہم لوگ ہیں۔ تو یہ ایک مقام شکر تو ہے ہی ایک جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سال نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ویسے تو کرکٹ کی طرح 2020 یہ بڑا اٹریکٹیو سا فارمیٹ سے ملتا جلتا نام ہے، اور اصولاً تو اسے بڑی تیزی سے اور بڑے انجوائمنٹ کے ساتھ بھرا ہوا گزرنا چاہیے تھا، ایز پر اٹس نیم از کنسرن۔ لیکن اس سال نے ہر چیز کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہمیں یاد دلایا، ہم انسانوں کو یاد دلایا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں لرننگ کے انبار لگا دیے، ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اگر ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں، ہمیں پتہ چلا ہم نے کیا خریدنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے لیے جو بہت ضروری ہیں، اور کون کون سی چیزوں کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے، ہم نے رابطے میں کس طرح سے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے پیاروں سے بہت سے لوگ بچھڑ گئے کبھی نہ ملنے کے لیے۔ یہ بھی ایک سبق تھا، بہت کچھ تھا۔ اوورآل اگر اس سال کو سم اپ کریں تو شاید کتنے سال لگ جائیں، لیکن میموریز میں سے یہ سال مٹنے والا نہیں ہے۔ سال کا آغاز تو جیسے بالکل ہی ایمبیگوس سا تھا کہ کیا بنے گا اس سچویشن میں، کیسے سروائیو کر پائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل کیا کہ ویکسین بن گئی، ویکسین آ گئی، لگنی بھی شروع ہو گئی، انشاءاللہ اس کے ریزلٹس بھی آئیں گے، پوری دنیا سے بینیفٹ بھی لے گی۔ یہ تو تھا 2020۔ ہر سال کی طرح جب سال ایک نیا آ رہا ہوتا ہے، پرانا اینڈ ہو رہا ہو، تو بڑے پلانز ہوتے ہیں ہر بندے کے، ہر لیول پہ۔ اسٹوڈنٹس کے پلان ہیں، بزنس پیپل کے پلان ہیں، جاب والے لوگ جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے پلان ہیں، بہت سارے پلانز ہیں۔ آپ کی فیملی کے ساتھ بھی ہوں گے، آپ کے اکیلے کے پلانز بھی ہوں گے، بہت سارے۔ لیکن اگر بہت سارے پلانز جو پہلے ہم کرتے رہے ہیں، اس کی سچویشن ڈیفینیٹلی اور تھی، اب کی بار سچویشن اور ہے، اور ہم نے لرن بہت کیا ہے۔ اگر ہم زندہ لوگوں کی طرح سے بیہیو کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس سال نے بہت کچھ دیا، بہت ساری ہماری لائنیں سیدھی کی، میں یہ کہوں گا، ہمارے کانسیپٹ کو کلیئر کیا۔ اس کی بنیاد پہ کیا ہوگی ہماری نیو ایئر ریزولوشن، کیا سوچ کے ہم 2021 میں داخل ہوں گے، کون کون سے ایکوپمنٹ کو لے کے جانے لگے ہم اس میں۔ یہ دیکھنا بیسڈ اپون دس کہ ہم نے کیا انڈیور کیا ہے، ہم کس مشکل میں سے سوئم تھرو کر کے آئے ہیں، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ایریاز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اس ناگہانی سی آفت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جن لوگوں سے ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں نا، بہت قیمتی ریلیشنز، کسی نہ کسی وجہ سے ان میں کبھی کوئی دراڑ آ جاتی ہے، کوئی دیوار پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا حیثیت ہے اس دیوار کی، کیا ہیں ہم، اور اچانک سے ایک ڈیڈ باڈی، نتھنگ ایلس۔ تو کیوں نہ ہم اس نئے سال کی ریزولوشن میں اس چیز کو شامل کریں کہ وہ جو دیواریں ہم نے اپنی انا کی وجہ سے، اپنی غلطی یا کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے ہم نے کھڑی کی ہیں، ہم ان دیواروں کو گرانے کی کوشش کریں۔ بہت ساری ریزولوشنز ہیں، بہت سارے خیالات ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے ہوں گے۔ میں جسٹ کچھ 2-3 ٹپس پہ ہی بات کروں گا، ایوری باڈی ہیز اٹس اون وے۔ تو
ایک تو یہ چیز ہے کہ چلیں ہم دیواریں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، گر نہ پائیں تو چلیں ان میں سے کوئی دروازہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دروازہ نہیں تو کھڑکی نہیں تو کوئی چھوٹا موٹا روزنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ریلیشنز خراب ہو گئے، جن ریلیشنز میں کہیں پہ کچھ کولڈنس آ گئی، اس کو کور اپ کرنے کی ریزولوشن لیتے ہیں. اور کیا کریں گے؟ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں ہم لوگوں کو ملنے سے پہلے یا تو سنی سنائی بات پہ یا پھر پرانے کسی بیڈ ایکسپیرینس پہ ہم کوئی پرسیپشن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتے بھی ہیں. تو چلیں کیوں نہ اس سال نئے ایکسپیرینسز کرنے کا پروگرام بنائیں. ایک تو بہت بڑا سارا بنچ آف نیو ایکسپیرینسز ہم نے 2020 میں دیکھا. اس سے یہ تو لرن کیا ہم نے کہ ہم نئی چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں اگر کچھ انسارٹ سا ہو. تو انسارٹ تو چلیں بہت بڑی بات ہے، کیوں نہ ہم لوگوں سے اب جب بھی ملیں ان سے ایک نئے دل کے ساتھ، ایک نئے احساس کے ساتھ ملیں. پرانی کسی بھی قسم کی کوئی پری پرسیپشن ہوتی ہے جو ایک طرح سے ہم نے پہلے سے بنا رکھا ہوتا ہے اپنے مائنڈ میں، ایک تخیل سا کسی بھی بنیاد پہ، ہم اس سے نکل کے ملیں گے. اب ہم دوستیوں کو، تعلقات کو نئے وے سے دیکھیں گے اور لوگوں سے ملتے ہوئے کسی بھی قسم کا پریجوڈس نہیں ہوگا ہمارے دلوں میں. یہ کام بھی کر کے دیکھتے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام ہے، ہم جو پنجابی لوگ ہیں نا، ہمیں یہ تھوڑی سی کہنے کہ خرابی پائی جاتی ہے. اوور آل میں انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم لوگ نا تھینکس کے معاملے میں اور اپولوجی کے معاملے میں بہت ایگوسٹک ہیں. ہم پنجابیوں میں یہ ایک چیز ہے، مطلب کہہ لیں اگر اسپیسیفکلی بات کرنی ہے تو چلے پنجابیوں میں کچھ زیادہ ہے، باقی لوگوں میں بھی ہوگی. تو سبھی لوگ چلے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا تو اس کو تھینک یو کہنے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں. اور اگر کہیں پہ ہم سے کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کسی بندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو چلیں اب تھوڑا سا معافی، معذرت، سوری کے کلچر کو بھی تھوڑا سا پروموٹ کر کے دیکھتے ہیں. ایک ریزولوشن میرے خیال میں یہ ضرور ہمیں رکھنی چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سال میں ہمیں جو سروائیو کر گئے، وہ سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ وہ سارے انہیں وہ کووڈ میں بچ گئے، یا ہوا نہیں یا ہو کے ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک مقام شکر ہے. ہمیں تھینک فلنس آئی، اس تھینک فلنس کو زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بچھڑ گئے ہمیشہ کے لیے، اور زندہ رہ جانے والوں کے دلوں میں تھوڑی سی یہ ایک ملال رہ گیا کہ وہ جو ایک چھوٹی موٹی بات تھی، وہ جو تھوڑی بہت ناراضگی تھی، اس کو اگر میں بھول جاتا تو اچھا تھا. تو چلیں اس میں سے بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لرن کیا ہے ہم نے. چلیں جو غلطی کی معافیاں مانگنا چاہ رہے تھے ہم، لیکن بندے چلے گئے، نہیں مانگی، تو چلیں اب مانگ لیتے ہیں. سوری کے کلچر کو بھی تھوڑا سا جہاں پہ غلطی ہو مان جائیں، تھوڑا جھک جائیں. چلیں نیو ایئر ریزولوشن ایک یہ بھی رکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھینکس کی بھی رکھتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری ہیں. تو ایک پوئم میں نے پڑھی تھی بہت عرصہ پہلے نیو ایئر ریزولوشن کے نام سے، جس میں there was some English poet, probably exactly نام یاد نہیں، مے بی الزبتھ سیول تھی، مے بی. خیر بہت سے لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا، لیکن اس کا کانسیپٹ تھا نئے سال کے لیے کہ I will rest in the bony arms of reality and I will take the drafts of silence and tranquility. کہ میں نے خاموش رہنا ہے، میں نے لسن کرنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، میں نے سننا ہے، میں نے دیکھنا ہے خاموشی کے ساتھ. تو چلیں سیکھتے ہیں اور بونی آرمز آف ریالٹی کو فیل کرتے ہیں. ہم وہ جو حقیقت کی سختیاں ہیں ان کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی بہت غور سے کہ کئی دفعہ نا دیواروں میں پودے اگاتے ہیں، سخت دیوار
دیکھا ہوگا آپ نے، یا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی سنگلاخ سی چٹان پر کوئی پودا نکلا ہوا، وہ جو گول گول پتھر نہیں ہوتے جسے بیٹے بھی یا گیٹے بھی کہتے ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے آپ نے کیاریوں میں رکھے ہوں گے، تو ان کے اندر سے بھی کوئی کومپل پھوٹ پڑتی ہے، ایسا ہوتا ہے. دس از ویری نیچرل تھنگ، یہ چیز ہوتی ہے. یہ کیا سکھا رہی ہے ہمیں کہ جو ہارڈنیس ہے اس میں سے بھی زندگی نکل آتی ہے. تو وہ جو ایک یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، نیچرل انسیڈنٹ ہے، اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. جو ہم نے بہت ہارڈ شپس دیکھی اس ٹائم میں، اس میں سے نکل کے زندگی کو ویلکم کرنے کے لیے یہ بھی ریزولوشن پاس کرتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم لرن کر سکتے ہیں. ہم نے لرن کیا 2020، جیسا کہ میں نے کہا، یہ سال بھرا ہوا تھا بہت سارے میسیجز سے. ان میسیجز کو چلیں گیٹ کرتے ہیں، ان میسیجز کو بنیاد بناتے ہیں، ان میسیجز کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور 2021 میں ان ساری کی ساری کمیوں کو، ان سارے کے سارے ڈیمیجز کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب 46 کروموسومز رکھنے والے ایک ہی طرح کی کریچر ہیں، تو کیوں نہ پھر یہ ساری کی ساری کریچر ایک دوسرے کو فیل کرنا شروع کریں، ایک دوسرے کی امپورٹنس کو، ایک دوسرے کے جو رول ہیں، پازیٹیو رولز ہیں، ان کو فیل کریں، ان کو اپریشیٹ کریں. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑی ریزولوشن اس نئے سال کے لیے ہو سکتی ہے وہ ہے کہ چلیں اپریسیشن شروع کرتے ہیں، چلیں شکر گزاری شروع کرتے ہیں، چلیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سال میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ وہ بیچارے جو بے روزگار ہوئے تھے، ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے بہت سے لوگ آگے آئے تھے. کچھ کھانا دینے کے لیے آئے انہیں، کچھ ان کی مالی مدد کرنے کے لیے آئے. یہ سارا ایک بڑا خوبصورت سا سین دیکھنے کو ملا. تو اس کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے. اگین وہ بات وہی ہے کہ ہم نے اس سے لرن کیا. لرننگ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ اسے امپلیمنٹ کریں، آپ اسے لے کے تو فردر آگے بڑھیں اور اس لرننگ کو فردر لرننگ میں آپ ٹرانسفارم کریں. آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو کچھ اچھا دیں. آنے والا جو سال ہے اسے یہ بتائیں کہ اس سال تک پہنچنے والے، تم تک پہنچنے والے یہ جو انسان ہیں، یہ پچھلے سالوں سے بہت کچھ سیکھ کے آئے ہیں اور انہوں نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. ہم سب ایک دوسرے سے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مضبوطی ہوتے ہیں. تو چلیں ایک دوسرے کی مضبوطی بنتے ہیں. سب کو 2021 مبارک. 2021 کی بہت سارے جو پروگرامز ہیں وہ مبارک. اللہ تعالیٰ یہ سال سب کے لیے، ہر بندے، ہر انسان، ہر جیتی جاتی مخلوق کے لیے اچھا کرے. یہ دعا بھی کرتے ہیں، اور اکیلی دعا سے کچھ نہیں ہوتا، رول پلے کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس کوشش کی بنیاد پہ آگے بڑھا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. تو نیا سال سب کو مبارک. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. تھینک یو.